یہ علاقے مرزا ملعون کے زمانے سے قادیانیت سے متاثر تھے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں برسائیں حضرت فدائے ملت کی قبر پر۔ آپ نے مولانا محمد اسماعیل صاحب کٹکی رحمت اللہ علیہ کو بھیج کر یادگیر کا وہ عظیم الشان مناظرہ جس میں علماء حق کو بڑی فتح حاصل ہوئی، اور آج بھی یادگیر کے طور پر الحمدللہ اس کی رپورٹ موجود ہے۔ پھر حضرت مفتی سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، حضرت مولانا اسماعیل صاحب کٹکی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ تمل ناڈو کے کئی علاقوں کا، ایک کوئمبتور وغیرہ کا علاقہ بھی ایک لمبے عرصے سے قادیانیت سے متاثر ہے، اور تمل ناڈو کے بعض علاقے، کرناٹک کے بعض علاقے، آندھرا اور تلنگانہ کے بعض علاقے ایک لمبے زمانے سے قادیانیت سے متاثر تھے۔ تو جمعیت علماء ہند کی یہ قربانیاں ہیں کہ ہمارے اکابر نے بالخصوص حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کی تحریک پر اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی سرکردگی میں اس جنوب کے اس پورے علاقے میں اس عظیم الشان عقیدے کی حفاظت کے لیے بڑا عظیم الشان کام ہوا ہے۔ اس میں ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب کی سرکردگی میں کوپل، بلاری، ہاسپیٹ کے علاقوں میں کئی قادیانی پنڈتوں نے توبہ کی ہے الحمدللہ، اور آج بھی الحمدللہ جمعیت علماء کرناٹک اس کام کو کر رہی ہے۔ اس وقت ایک فتنہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، مگر آج کی صورتحال یہ ہے کہ شکل بدل بدل کر فتنے آ رہے ہیں۔ فتنوں کا تذکرہ کرنا مقصود نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا ایمان بچانا مقصود ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی اہم چیز جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم ہے۔ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں: توحید، رسالت و ختم نبوت، آخرت۔ یہ 3 عقیدے، ان 3 عقیدوں پر جس کا ایمان ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ بنیادی عقیدے ہیں، جن میں کسی ایک عقیدے کا بھی کوئی انکار کر دے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی علامات کبریٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور حضرت مہدی کا ظہور، یہ علامات قیامت کی ایک بنیادی نشانیاں ہیں، جن کو لے کر آج کہیں شکیل بن حنیف کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کہیں گوہر شاہی کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کہیں صدیق دیندار کا فتنہ یہ گدک سے لے کر حیدرآباد تک اس وقت جو حضرات ہمارے دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ان اکابر کی وساطت سے آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے۔ ابھی رمضان کا مبارک موقع ہے، اس موقع پر جمعہ کے خطبات میں اور اپنے مسائل کی مجلسوں میں جس طرح فضائل و مسائل کی بات ہوتی ہے، عقائد کی بات اور بنیادی عقیدوں کا بیان کرنا اس وقت بہت ہی ضروری ہے۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اس سلسلے میں حضرت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی جو فکر مندی ہے، اور اس کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی جگہ میں لے لوں گا۔ ابھی 2-3 ماہ پہلے دلی کے بعض علاقوں میں اور ایک بہت بڑے عالم دین کا ایک پوتا وہ شکیلی بن گیا، تو حضرت والا کو چند لوگ جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں ملک بھر میں، تو ان میں سے بعض حضرات نے حضرت تک یہ بات پہنچانے کی گزارش کی تھی اور ضرورت بھی تھی، تو میں نے حضرت کو ایک مختصر سا خط لکھ کر بھیجا کہ حضرت یہ صورتحال ہے اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس تحفظ ختم نبوت کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو احباب ہیں اپنے اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے دارالعلوم دیوبند کے محتمین صاحب نے حضرت کی فکر مندی کا ذکر کیا، مجھ جیسے ادنا طالب علم میں چھوٹا سا خط حضرت کو بھیجا تھا، وہ بھی واٹس ایپ پر PDF مفتی عبدالقدیر صاحب کے ذریعے حضرت نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوایا، اور سیدھے دارالعلوم پہنچ کر حضرت نے اپنے گھر سے مفتی راشد صاحب کو فون کیا اور پورا خط حضرت نے فون پر پڑھ کر سنایا، اور مجھ سے محترم صاحب نے کہا کہ حضرت کی فکر مندی ہے، پورا خط حضرت نے میرے سامنے، میں دفتر اہتمام میں تھا، پورا خط مفتی راشد صاحب کو آپ نے پڑھ کر سنا کر کہا اس وقت کا ایک اہم مسئلہ ہے،
اور ایک آخری بات کہ 17 سال تک ایک آدمی شکیل بن حنیف کے ساتھ تھا، وہ مرتد ہو گیا تھا، اس کو حضرت کے حکم پر حضرت کے پاس لے جایا گیا، اس نے 3 گھنٹے حضرت کی خدمات دیکھی اور کہا رے یہ شکیل تو جھوٹا مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، ہمارے رہنما تو یہ ہیں۔ وہ اس 1.5-2 گھنٹے کے اندر ہلدوانی کا مسئلہ، کئی کیس کے مسئلے، کئی فون آئے، کئی فیصلے حضرت نے کیے۔ اس کے بعد آج وہ جگہ جگہ کہتے پھر رہا ہے 1.5-2 گھنٹے میں حضرت نے پورے ملک کے کئی مسائل حل کیے۔ یہ ہمارے رہبر ہیں، ایسے جھوٹے مدعیان مہدویت کبھی رہبر نہیں ہو سکتے۔ اگر حضرت امیر الہند کی یہ فکر ہے اور ہم سب کو حضرت کی اس فکر کا حصہ بنتے ہوئے اپنے اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ میں انہی چند گزارشات کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔